بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو اسلام کے شہزادے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس پہ کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اپنا سارا خاندان، سارا کنبہ جو ہے وہ شہادت انہوں نے جو ہے وہ ایک اعزاز بھی سمجھا جاتا ہے، شہادت ملی ان کو۔ لیکن اس سے پہلے جو ان پہ ظلم کیے گئے، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ صرف ہمارے اسلام بچانے کے لیے، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم لوگ آج کل کے دور میں اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ اتنی تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور وہ تو بہت ہی عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھیں، اپنے بچوں کے خون نکلتے ہوئے دیکھے۔ وہ تو بہت ہی عظیم لوگ تھے۔ مجھے کامنٹس بھی آئے ہوئے تھے کہ آپ جو ہے وہ محرم کے حوالے سے ویڈیو بنائیں اور بات کریں، تو میں تھوڑا اوائڈ کر رہی تھی، نہیں بنا رہی تھی، کیونکہ ایک تو یہ کہ میں اتنی عظیم ہستیاں ہیں اور ان عظیم ہستیوں پہ جو تکلیفیں گزری ہیں، میں وہ سوچ کے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان پہ بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہے ان کے اوپر بات کرنا۔ شاید ہر لوگوں کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بات کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے عالم بیان کرتے ہیں، خواتین ہیں عالم ہیں، وہ بڑی بڑی خواتین عالم ہیں، وہ بات کرتی ہیں، لیکن میں بالکل بھی جو ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتی، جو انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں نا وہ بالکل بھی برداشت ہی نہیں ہوتی ہیں مجھ سے۔ ہماری اپنی فیملی میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری فیملی میں اگر کسی کے بچے کو، چاہے ہمارا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، آپ کا بچے ہیں، ان پہ کوئی بھی ذرا سا آنچ آئے نا تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے وہ چیز، ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ ہو جائے لیکن ان کو کچھ نہ ہو۔ تو جب میں کبھی ایسے پڑھتی ہوں نا ان کے بارے میں یا سنتی ہوں، تو بالکل بھی وہ چیزیں مجھ سے نا برداشت ہی نہیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا ہے، اور وہ صرف اس لیے کھویا ہے کہ وہ دین بچانا چاہتے تھے، اور وہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی وہ تکلیفیں جو ہے نا وہ بندہ سن کے نا بندے کی کیفیت اور حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی نا 2-3 دنوں سے نا کچھ ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، اور کل میں اس کو لے کے پھر میں یہ کہہ لیں کہ میں روئی بھی بہت، کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کو اذیت میں رکھنا چاہتے ہیں، جن کے سامنے یا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہمارا نا دو دن سے نا پانی، 2-3 دن سے پانی نہیں ہے، تو سامنے جو ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے سامنے، وہ تھوڑے حیثیت میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پیسے کی وجہ سے بڑے ہیں، نہیں، جب تک آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، دوسروں کے لیے درد نہیں رکھتے ہیں آپ، تو آپ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ پانی نہیں تھا ہمارا، تو انہوں نے پانی نہ بند کر دیا۔ تو کل اس چیز کو لے کے مجھے اتنی تکلیف بھی ہوئی، پھر میں اللہ کا شکر ادا بھی کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے جو نبی کا گھرانہ ہے، اتنا پیارا خوبصورت گھرانہ ہے، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت عباس جو ہے وہ پانی لینے کے لیے گئے، انہوں نے پانی دیکھا بھی، ہاتھ میں لیا، لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اتنی پیاس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب تک میرے بندے پانی نہیں پئیں گے میں تب تک پانی نہیں پیوں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی سے ترس رہے تھے، پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کل میں ہمارے گھر میں بھی پانی نہیں تھا، ہماری نمازیں بھی قضا ہو رہی تھی، اور میں اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک بابا جی ہے وہ اتنے سخت ان کا لہجہ، انہوں نے پانی دینے سے پہلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں، ایک اور گھر والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس بابا جی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی نہیں پانی نہیں دیتے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے اگر وہ پانی دے دیتے نا تو ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا نا، تو اس وجہ سے نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ میں دعا کر رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں پہ بہت بات کی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ایک وہ چیز اگر الگ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں کوئی بھوکا ہے یا نہیں، لیکن پانی جیسی چیز کسی انسان کو نہ دینا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ دیکھیں ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہمارے نبی کا جو گھرانہ ہے نا ان کو بھی ایسے ہی کیا گیا تھا، ہم تو خیر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کو پانی بند کیا گیا تھا، ان کے معصوم بچوں کو تڑپایا گیا تھا، ان کے معصوم بچوں کا خون کیا گیا تھا، ان کی عورتوں کو، ان کے ساتھیوں کو، مطلب ان کا پورا گھرانہ کس تکلیف میں اور کس اذیت میں تھا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، دل میں درد رکھتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ کے اپنے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں نا تو پھر آپ کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس چیز کو زیادہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں سے جو ہے وہ صبر کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے، یا ان کو اس چیز سے گزارتا ہے کہ میرے بندے کتنا صبر کر سکتے ہیں، میرے بندے میرا شکر کتنا کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اس چیز کو لے کے یہی کہوں گی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت احسان ہے۔ بس اللہ پاک اپنے محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ جو محتاجی ہوتی ہے نا وہ بہت ظالم چیز ہے، انسان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ بس اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، اور بہت ساری دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ جو بابا جی ہیں جنہوں نے پانی نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے اور ان کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔